زندگی میں جب 4 علامات ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لینا کہ بہت جلد اچھا وقت آنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ جب زندگی میں 4 علامات ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لینا کہ بہت جلد اچھا وقت آنے والا ہے، جلد پریشانیاں جڑ سے ختم ہونے والی ہیں۔ وہ 4 علامات بتانے سے پہلے میری پیاری بہنوں، ہر حال میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو دنیا کی کوئی بھی چیز ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی، نہ مال، نہ عزت اور نہ ہی شہرت۔ اصل کامیابی تو یہی ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کو راضی کریں، اور اللہ کی رضا کا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اور شرمندہ ہو کر عاجزی اختیار کریں اور سچے دل سے توبہ کریں۔ توبہ وہ درخت ہے جو ہمارے گناہوں کی جڑیں کاٹ دیتا ہے اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن کریم میں میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، بے شک توبہ کرنے والوں کو میں پسند کرتا ہوں۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ اگر کوئی خطا ہو تو فوراً اپنے رب کے حضور جھک جائیں۔ پیاری بہنوں، ایک شخص تھا جو اپنی زندگی گناہوں میں گزار رہا تھا۔ ایک دن کسی بزرگ کی بات سن کر دل میں ایک عجیب سی کیفیت محسوس کرنے لگا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اپنی زندگی بدلنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ وہ جنگل کی طرف نکلا تاکہ تنہائی میں اپنے رب سے بات کر سکے۔ راستے میں ایک خشک درخت نظر آیا۔ اس کے دل میں آیا کہ کیوں نہ میں اس درخت کے نیچے بیٹھ کر رو رو کے توبہ کر لیتا ہوں۔ وہ درخت کے نیچے بیٹھا اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگا۔ اس کے دل میں ندامت تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے رو کر کہا، یا رب، میں اپنی زندگی تیرے حکم کے مطابق نہ گزار سکا۔ میں نے اپنی جتنی زندگی بسر کی وہ ساری کی ساری تیرے حکم کے خلاف گزاری، لیکن اب میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ یہ کہتے ہی اس نے ایک سجدہ کیا۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ درخت کی جڑیں ہلنے لگی ہیں اور وہ درخت اس کے ساتھ جھکنے لگا ہے۔ سبحان اللہ! حیرت زدہ ہو کر وہ شخص کھڑا ہو گیا۔ یہ درخت زمین پر جھک چکا تھا۔ حیران ہو کر بولا، یا اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے، پوری کائنات میرے آگے جھکتی ہے، یہاں تک کہ یہ درخت بھی مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ پوری کائنات میں ایک تو ہی تھا جس نے مجھے بھلا دیا تھا، جس نے مجھے کبھی یاد نہ کیا۔ اب اگر تو میرے دروازے پر آ گیا ہے تو مجھے ہر چیز سے بڑھ کر پیارا ہے۔ اے دوست، اگر اللہ کا قرب نصیب ہو جائے تو خشک دل بھی سیراب ہو جاتے ہیں اور ناممکن چیز ممکن بن جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، ہر انسان کی زندگی میں مشکلات اور آزمائش ایسے آتی ہے جیسے اچانک سمندر میں طوفان امڈ آتا ہے۔ ہم ذرا سی چوٹ کھاتے ہیں تو شکوے زبان پر لے آتے ہیں۔ چھوٹی سی مصیبت آئی، فوراً زبان پر شکوے آ گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آسانی نہ غریب کو نصیب ہے اور نہ ہی امیر کو، نہ کمزور کو میسر ہے، نہ طاقتور کو۔ زندگی تو ایک میدان ہے جہاں ہر نفس کو آزمائشوں سے گزرنا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہوں کے تاج بھی اللہ کی طاقت کے آگے جھک گئے۔ ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا موجود ہے، ہر طاقتور کے اوپر ایک اور قوت والا ہے۔ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ وہ کسی کو آرام دے کر آزماتا ہے اور کسی کو مشکلات میں ڈال کر پرکھتا ہے۔ ہر مشکل اپنی حقیقت میں یہ پیغام دے رہی ہوتی ہے کہ اے بندے، تھم جا، جھک جا اور اپنے رب کی طرف پلٹ جا۔
میری پیاری بہنوں، آزمائشوں میں گھبرا کر اللہ سے دور مت ہونا، بلکہ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ اگر آج تم مشکلات کے اندھیرے میں ہو تو پکا یقین رکھو کل ایک روشنی تمہارے انتظار میں ہے۔ اللہ کی ذات پر توکل کرو، کیونکہ جب اللہ تمہارے ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ تمہاری زندگی میں جب یہ 4 نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ جانا کہ تم پر اچھا وقت آنے والا ہے، اچھا وقت تمہارے انتظار میں ہے۔ جب یہ 4 نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لینا دکھ درد تم سے دور ہونے والے ہیں، دکھ اور مصیبتوں کی گھڑی ختم ہونے والی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ انسان کی زندگی میں دکھ درد کیوں آتے ہیں؟ فرمایا نیک انسان کے مقام کو بلند کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک نیک انسان کے مقام کو اور زیادہ بلند کرنے کے لیے اس کی زندگی میں دکھ آتے ہیں، درد آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں۔ جبکہ بدمعاش لوگ، سود خور، زنا کرنے والے، بہنوں کا حق مارنے والے، بہنوں کو والدین کی وراثت میں سے حصہ نہ دینے والے، دین پر مذاق اڑانے والوں کے پاس دکھ، تکلیف اور بیماریاں آزمائش نہیں بلکہ عذاب بن کر آتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی 4 علامات ہیں، وہ کون سی 4 نشانیاں ہیں جن سے انسان کو حوصلہ مل جاتا ہے کہ اب میری زندگی میں اچھا وقت آنے والا ہے۔ تو پیاری بہنوں، فرمایا کہ پہلی نشانی، جب دل عبادت میں سکون پانے لگے اور گناہوں کی تاریکی سے نفرت محسوس ہونے لگے، جب جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، مکاری، غیبت اور اس طرح کے برے اعمال کانٹوں کی طرح چبھنے لگیں تو یہ اس بات کی پہلی نشانی ہے کہ تمہارے دل میں ایمان کی روشنی جاگ اٹھی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب زندگی کی بہار قریب ہوتی ہے، جب اندھیری رات کے بعد صبح کی پہلی کرن زمین پر اترتی ہے اور ہر چیز کو جگمگا دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک باغ جو خزاں کی ویرانی کے بعد بہار میں رنگ برنگے پھولوں سے بھر جاتا ہے، اسی طرح جب انسان کا دل گناہوں سے بیزار ہو کر نیکیوں کی جانب مائل ہوتا ہے تو سمجھ لینا کہ تمہاری زندگی کا موسم بھی بدلنے والا ہے۔ یہ نشانی اس بات کی ہے کہ تمہاری دعائیں قبولیت کی دہلیز پر ہیں، تمہارے آنسو رحمت کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں اور تمہارے اعمال تمہیں ایک بہتر مقام کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جب حرام سے نفرت ہونے لگے اور حلال کے نوالے سے محبت ہونے لگے تو پکا یقین کر لینا کہ اللہ تمہاری زندگی میں اچھا وقت لے کے آنے والا ہے۔ جب نماز جیسی عبادت میں دل کو سکون اور روح کو سرور ملنے لگے، جب اللہ کے حضور سر جھکانے میں ایسا لطف آنے لگے جیسے پیاسے کو ٹھنڈے پانی کی بوند مل جائے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل حقیقی بندگی کی جانب لوٹ آیا ہے۔ جیسے ایک پرندہ دن بھر کی تھکن کے بعد اپنے گھونسلے میں سکون پاتا ہے، ویسے ہی انسان کا دل سجدے میں اپنی اصل پناہ گاہ کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال دے کر سمجھانا چاہوں گی کہ جیسے ایک ویران زمین بارش کی پہلی بوندوں سے تر و تازہ ہو جاتی ہے، اسی طرح نماز کا لطف انسان کے دل کی ویرانی کو دور کر کے اسے ایمان کی خوشبو سے مہکا دیتا ہے۔ پیاری بہنوں، یہ وہ لمحہ ہے جب دنیا کی بھاگ دوڑ، دکھ، درد سب مٹ جاتے ہیں اور بندہ اپنے رب کے قریب ہو کر خود کو مکمل محسوس کرتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، کسی بستی میں ایک چرواہا رہتا تھا جو سارا دن اپنی بکریوں کے ساتھ جنگل میں رہتا۔ وہ ایک سادہ دل انسان تھا جسے دنیا کی چالاکیوں کا کچھ علم نہ تھا، مگر اس کا دل اللہ کی محبت سے بھرپور تھا۔
اس کا معمول تھا کہ ہر روز دوپہر کے وقت وہ اپنی بکریاں ایک درخت کے نیچے بٹھا کر نماز پڑھتا اور اللہ سے بڑی معصومیت کے ساتھ دعا کرتا۔ ایک دن ایک عالم دین اس چرواہے کے قریب سے گزرے۔ چرواہے کی دعا سن کر وہ حیران ہو گئے۔ چرواہا اللہ سے یوں مخاطب تھا، یا اللہ، تو اتنا بڑا ہے کہ آسمانوں میں بھی تو ہے اور زمین پر بھی تو ہے۔ تو میری بکریوں کی طرح مجھے بھی چرا لے اور مجھے اپنی جنت کی چراگاہ میں لے جا۔ میں تیری جنت کی بکریاں چراتا رہوں گا اور میں جب بھٹک جاؤں تو مجھے تھام لینا تاکہ میں کبھی بھی تجھ سے دور نہ جاؤں۔ عالم دین نے فوراً اسے ٹوکا اور کہا، ارے نادان، تو اللہ تعالیٰ سے کس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ اللہ کے مقام کا کچھ خیال کر۔ چرواہے نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اس کی دعا ادھوری کی ادھوری رہ گئی اور آئندہ کے لیے ایسی دعا نہ مانگنے کا وعدہ کیا۔ اسی رات عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے عرش کے قریب ایک آواز سن رہے ہیں۔ یہ آواز اللہ کی ہے۔ اللہ فرما رہا تھا، میرے اس بندے کا کیا حال ہے جس کی معصوم دعا آج روک دی گئی۔ اس کی دعا کے الفاظ میرے عرش تک پہنچے تھے اور اس کی دعا کو کسی نے روک دیا اور اس کی سچائی نے زمین و آسمان کو ہلا دیا تھا۔ عالم دین گھبرا کر جاگے اور فوراً چرواہے کو تلاش کرنے نکلے۔ صبح کے وقت جب وہ چرواہے کو ملے تو وہ شخص درخت کے نیچے سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا۔ عالم دین نے دیکھا کہ اس کے ارد گرد بکریاں نہیں بلکہ سفید روشنی میں فرشتے اس کا پہرا دے رہے تھے۔ سبحان اللہ! کیا وجہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ایک معصومیت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ سے باتیں کر رہا تھا۔ تو میری پیاری بہنوں، انسان پر اچھا وقت آنے کی دوسری نشانی، جب اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنے لگو تو سمجھ لینا تمہاری زندگی میں اچھا وقت آنے والا ہے، چاہے اللہ تمہیں بڑے سے بڑے غم میں کیوں نہ ڈال دے۔ جس طرح کربلا کی سرزمین پر امام علی، امام حسین نے اللہ کی طرف سے آنے والی ہر مشکل گھڑی کو، ہر مشکل فیصلے کو دل و جان سے قبول کیا، اسی طرح امام حسین سے محبت کرنے والوں کو بھی یہی چاہیے کہ وہ اللہ کے ہر فیصلے کو دل و جان سے قبول کرے، اور یہی اس کے لیے اچھا وقت لے کے آنے کا ذریعہ بنے گا۔ پیاری بہنوں، ایک بزرگ دریا کے کنارے بیٹھے اللہ کی یاد میں مصروف تھے۔ اچانک ان کی نظر ایک چھوٹے پانی کے قطرے پر پڑی جو ایک پتھر کے کنارے سے لٹک رہا تھا۔ قریب تھا کہ وہ قطرہ زمین پر گر جائے۔ بزرگ نے اس قطرے کو دیکھ کر مسکرا کر کہا، اے قطرے، تیری قسمت میں کیا لکھا ہے؟ تو زمین پر گر کر خاک میں ملے گا یا دریا کا حصہ بن کر بہہ جائے گا۔ اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور وہ قطرہ نیچے گرا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ قطرہ زمین پر گرنے کی بجائے ایک ننھے سے صدف سیپی کے اندر جا کر گرا۔ یہ سیپی سمندری جانور ہے جس کے اندر قیمتی موتی بنتے ہیں۔ بزرگ یہ منظر دیکھ کر خاموش ہو گئے اور اپنی جگہ سے اٹھ کر دریا کی طرف چل دیے۔ کئی سال گزر گئے۔ ایک دن وہی بزرگ ایک بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک تاجر نے انہیں روکا اور کہا، حضور، ذرا یہ موتی دیکھیں، اس جیسا نایاب موتی آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ بزرگ نے موتی ہاتھ میں لیا اور فوراً پہچان گئے کہ یہ وہی پانی کا قطرہ تھا جو برسوں پہلے دریا کنارے گرا تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی لمحے اللہ کی طرف سے ایک آواز ان کے دل میں آئی، اے میرے بندے، میں قطرے کو بھی رائیگاں نہیں جانے دیتا، تو پھر تو یہ کیسے سوچتا ہے کہ تیرے آنسو اور تیری دعائیں ضائع ہو جائیں گی؟ میں ہر چیز کا حساب رکھتا ہوں اور جسے چاہوں مٹی سے موتی بنا دیتا ہوں۔ تو پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں تیسری نشانی کی۔ زندگی میں اچھا وقت آنے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ جب تم اپنے والدین کے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھنے لگو اور ان کی بیماری کو اپنی بیماری تصور کر کے اس کا علاج کرنے لگو۔
جب تمہارے دل میں یہ احساس آ جائے کہ ان کی خوشی اور سکون میں ہی تمہاری خوشی ہے اور تم ان کے لیے ہر ممکن کوشش کر کے ان کی تکلیفوں کو کم کرنا چاہتے ہو، تو یہ ایک اشارہ ہے کہ تمہاری زندگی میں اللہ کی رحمت اور اچھا وقت آنے والا ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو تبھی اپنے قریب کرتا ہے جب وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور محبت سے پیش آتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، چوتھی نشانی، جب مال میں سے صدقہ نکالنے کا دل کرنے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں اچھا وقت لے کے آنے والا ہے۔ یہ چوتھی نشانی جو ہے صدقہ دینے والی، اب ضروری نہیں کہ بہت سارا مال ہو اس میں سے تھوڑا سا صدقہ نکالا جائے، نہیں، بلکہ اپنے تھوڑے سے رزق میں سے، روٹی کے ایک ٹکڑے میں سے، ایک روٹی آپ کے پاس ہے اس میں سے آدھی روٹی بھی جب صدقے کے طور پر نکالنے کا دل کرنے لگے، جب غریبوں کی مدد کرنے کا دل کرنے لگے، تو پکا یقین کر لینا کہ تمہاری زندگی میں اچھا وقت آنے والا ہے۔ پیاری بہنوں، یہ تھیں وہ 4 نشانیاں جن کے ظاہر ہوتے ہی ہمیں جان لینا چاہیے، پکا یقین کر لینا چاہیے کہ ہماری زندگی میں اچھا وقت آنے والا ہے۔ پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیاری بہنوں، اگر آپ اپنی زندگی میں اچھا وقت لے کر آنا چاہتی ہیں تو خود ان کاموں کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیں، اللہ کی عبادت کی طرف رجوع کریں، اللہ سے دعائیں مانگنے شروع کریں، صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھیں گی تو میرا اللہ بھاگ کر تمہاری طرف آئے گا، اللہ کی رحمت دوڑ کر تمہارا ویلکم کرے گی، تمہیں خوش آمدید کہے گی۔ اس لیے اپنی زندگی میں اچھا وقت لانے کے لیے تم کوشش کرنا شروع کر دو۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے طریقوں سے اپنی زندگی گزار